میری دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کرا اللہ کتاب و سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سن اج دے خطبے تو بعد جھوٹ تو غیبت تو اللہ گنیا تو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سنی اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی نبی پاک دا نام آئے یار خاموش نہ رہیا کر، آپ دا نام سن کے آپ دی ذات درود پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو بتاں دی پوجا کرن تو بچنا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکن تو بچنا ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور میرے بندے جھوٹیاں گلاں کرن تو بچنا ہے، غیبتاں کرن تو بچنا ہے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جڑا بندہ جھوٹ بولے گا، جڑا بندہ گلے کرے گا، جڑا بندہ کسی دی کانڈ دے پیچھے اونیاں جناب غیبتاں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغنی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ اس بندے کو ہدایت نہیں دے دیتا، اللہ اس بندے کو سیدھا رستہ نہیں دکھاتا، وہ چگلیاں کرتا ہے، چگلیاں ہی کی جانتا ہے، ان کی عادت بن جاتی ہے نا، غیبتاں کرتا ہے اور جناب غیبتاں ہی کی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا صحابہ تواڈے اندر کوئی بندہ اے پسند کردا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھایا کرے، کہ اپنے مردہ بھائی دا جناب گوشت کھاوے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کسے پر آدھا گلا نہ کریا کرو، کسے دی کانڈ پیچھے میں بارے جناب نہ کڈیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ مقام میرے آقا نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے معراج دی رات جدوں میں اللہ دے کول معراج کرنے واسطے گیا، میں دیکھیا ایک بندہ اونتے جناب ناخن پڑے ہوئے نے، اونتے ناخن تانبے تے پڑے ہوئے نے، او جناب اپنے ناخن چہرے تے ماردا تے اپنے چہرے نوں ٹھنڈی کر لیندا ہے۔ پوچھیا جبریل کون ہے جڑے اپنے چہرے نوں اپنے ناخن دے نال تراشی جاندا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ جبریل فرماتے نے سونیا ایک وہ بندہ ہے جڑا دنیا تے رہ کے اپنے بھرا دی کانڈ پیچھے ہوندیاں غیبتاں کردا رہیا، جڑا دنیا تے رہ کے جناب اپنے بھراواں دے گلے کردا رہیا ہے، جڑا دنیا تے رہ کے جناب لوکاں دیاں گلاں بناوندا رہیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوسری حدیث سیدنا حضرت سامورہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آندے نے میں خواب اندر دیکھیا ایک بندہ آیا مینوں اٹھا کر کے لے گیا۔ اللہ اکبر۔ نہ جاندے پیا اسی ایک بندے دے کول پہنچے، بندہ لیٹیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے کول ایک فرشتہ ہے جڑا جناب دی سر دے اندر سیل ڈالدا
ہے یہ برات کے اندر سیل ڈالتا ہے ایسی سیل ڈالتا ہے ادھر لے کے سچی زہر کا کہندا تیرا پار دیندا ہے اللہ اکبر دا پوچھا کون ہے فرمایا او بندہ ہے جڑا دنیا تے رہ کے صبح اٹھدیاں نال جھوٹ بولیا کردا سی صبح اٹھ کے جناب غیبت کریا کردا سی تے دا جھوٹ پوری دنیا دے اندر پھیل جایا کردا ہے اللہ اکبر اللہ او یار بچیا کرو جھوٹ بولن تو بلکہ ساڈے معاشرے دی عادتاں بن چکیاں ہے کوئی بندہ غیبت نو غیبت نہیں سمجھدا کوئی بندہ جناب جھوٹ نہیں سمجھدا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے بڑیاں سختیاں وعیدہ فرما کرے جھوٹ بولنے والے واسطے بڑیاں جناب سخت وعیدہ دتیاں میرے پیغمبر نے غیبت کرنے والے واسطے اللہ اکبر اللہ اے کائنات دے ربا اے ماڈل سٹی مسجد کے اندر آنے والے تیرے بندے کہندے نے اللہ جی جھوٹ نہیں بولیں گے اللہ غیبت نہیں کریں گے اللہ تیرے جناب ڈرتے رہاں گے کسی دی کان تے پیچھےوں دا گلا نہیں کریں گے اللہ اکبر اللہ اللہ کا قرآن اعلان کردا فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ اکبر فرمایا اے ایمان والو اللہ نے تے کافر دا نام نہیں لیا کہ کافر جھوٹا ہوندا ہے اللہ نے تے مشرک دا نام نہیں لیا کیونکہ مشرک ہی جھوٹا ہویا کردا ہے اللہ اکبر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا اے ایمان والو اے کلمہ پڑھنے والے ہو اے محمد دین والے ہو اے اسلام والے ہو اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ اللہ نے اتقوا اللہ کا لفظ کیوں استعمال کیتا استعمال کیتا جب تیرے دل اندر رب کا ڈر آئے گا جب تیرے دل اندر رب کا خوف آئے گا جب تیرے دل کے اندر رب کا جناب خوف پیدا ہو جائے گا وہ بندیا تو ہی بتا کرن تو بچے گا اور جناب تو جھوٹیاں گلاں کرن تو بچے گا اور جناب تو جھوٹ بولن تو بچے گا فرمایا اتقوا اللہ لوگوں اللہ کو نظر جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کر لو وقولوا قولا سدیدا فرمایا سیدھیاں گلاں کرنیاں نے کسی دا گلہ نہیں کرنا کسی دا شکوہ نہیں کرنا کسی دی جناب بندہ پیچھے ہوندے بڑے غلط گلاں نہیں کرنیاں ادھر دیاں گلاں ادھر دیاں گلاں جناب ادھر نہیں کرنیاں فرمایا وقولوا قولا سدیدا جدوں بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے جدوں بھی بولنا ہے حق بولنا ہے اللہ اکبر اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن کا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ نے اوتے بھی ایہو الفاظ استعمال کیتے ہیں ایتھے بھی اللہ نے ایہو الفاظ استعمال کیتے ہیں فرمایا اتقوا اللہ لوگوں اللہ کو ڈر جاؤ وقولوا مع الصادقین اور سچ بولنے والے دے نال لڑ جاؤ اللہ اکبر اللہ اے کائنات دے ربا جھوٹ نہیں بولیں گے اللہ غیبت نہیں کریں گے اللہ شکوے نہیں کریں گے اے کائنات دے ربا بدلے دے اندر کی عطا کرے گا بدلے دے اندر کی جزا دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جھوٹ چھڑ دے گا میری خاطر غیبت چھڑ دے گا میری خاطر گلے کرنے چھڑ دے گا فرمایا یسلک لکم ما لکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز
فوزا عظیما۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا جدو انہاں کماں تو ہٹ جائے گا، جدو یاد نہ چھڈ دے گا، یس نے گلا تم سب تو پہلا پیدا ہوئے گا، اسی تیرے جناب اعمال درست فرما دیں گے، اسی تیرے بگڑے ہوئے کماں نوں سوار دیں گے۔ اور ہویا بھی ہے کہ اللہ اکبر۔ اللہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد درود پڑھا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے زیابی نبی پاک علیہ السلام دے زیابی سیدنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک دیاں جنگ دیاں تیاریاں کی دیا، میرے پیغمبر جنگ دیاں تیاریاں میں کر دے رہے، صحابہ بھی جنگ دیاں تیاریاں میں کر دے رہے۔ نبی پاک صحابہ لے کر کے روانہ ہو کے میرے پیغمبر چلے گئے، لیکن انہاں دے جان تو بعد 3 صحابی نے جڑے جنگ میں تبوک پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جدوں میرے پیغمبر واپس لوٹ کے آئے، آقا علیہ السلام دے کول دے پے کوئی کیڑا بہانا لا رہا ہے، کوئی کس طرح دا عذر پیش میں کردا ہے، کوئی کس طرح دا جناب بہانا پیش میں کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ صدقے جاواں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے آندے نے سونیا میں جھوٹ نہیں دے بولدا، اللہ دے پیغمبر کی میرا کوئی بھی عذر نہیں ہے، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول کوئی بہانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ دے پیغمبر میں جان بوجھ کے جنگ تو واپس رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر آنے نے کعب اٹھ جا، کعب چلا جا، تیرے بارے اللہ پاک خود فیصلہ فرمان گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دن گزرتے گئے، 50 دن کام بائی کاٹ ہویا، 50 دن کے بعد اللہ تعالی نے قرآن نازل کیتا، فرمایا سنیا وعد الصلاۃ الذین کلفوا، جڑے تیرے صحابہ جنگ تو پیچھے رہ گئے انہوں نے ایسی توبہ کر لیے، انہوں جناب ایسا اپنے مالک نور امید ہے کہ اللہ پاک انہوں بندیاں نوں معاف فرما چڑیا ہے، اللہ نے انہوں مرتبے بلند کر دیتے ہیں، اللہ نے انہوں کی توبہ قبول کر لیا ہے۔ اور لوگوں جو بندہ سچ بولے گا اور عرشاں والا رحمان برائے کن کرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوسرا واقعہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا لوگو سچ بولتے رہا کرو، کیونکہ سچ بولن دی عادت بن جائے گی تے بندہ جنت والے چلا جائے گا۔ جھوٹ سے بچیا کرو، کہ بندہ جھوٹ بولے گا، یہ جھوٹ دی ایسی عادت ہے، یہ غیبت دی ایسی عادت ہے جڑی بندے نوں جہنم دے والے لے جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں گل کر رہا سا، اللہ نے فرمایا جس نے لاکھوں پہلا اے بولے گا تیرے بگڑے کم میں سنوار دیواں گا، تیرے بگڑے کم میں سنوار دیواں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان ہے دی جناب والدہ نے کچھ دینار دی والدہ نے دے کپڑے دے اندر سلائی کر دیتے نے، میں بیٹا رسے دے اندر جانے گا، رسے دے اندر خطرہ پیش آئے گا، ڈاکواں دا مسئلہ ہو سکتا ہے، چوراں دا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسے وجہ کر کے ماں نے جناب دینار بیٹے دے قمیض دے اندر سلائی کر دیتے نے۔ سیدنا اللہ اکبر۔ قافلہ نکلیا، جاندے پہلے رستے دے اندر ڈاکواں نے گھیرا پا لیا، ڈاکواں نے گھیر لیا، اور یار پسے پیٹو دے کول سارا کچھ کر کے سانوں دے دیو۔ قربان جاواں عمر بن عبدالعزیز کہندے نے ڈاکو کی کچھ دیو، میں کہنا وا میری ماں
نے میری قمیض کے اندر 20 دینار سیدھے نے، میری ماں میری قمیض کے اندر 20 دینار سلائی کی دے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر بن عبد نے گل کیجئے، سارے تھوڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ایڈی عمر بھی کوئی نہیں، ایڈا بڑا جوان بھی کوئی نہیں، لیکن ڈرتا بھی کوئی نہیں، جب بولے سچ بولے اللہ اکبر اللہ، یہ سچ بولے چوروں نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندے نے، اللہ اکبر اللہ۔ ان چوروں تو جان چھٹ گئی، کافرہ اور بڑا ہو گیا، اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا یوسلے لکم توڑے عمل درست کر دے واگے، تسی جناب جھوٹ بولنا چھڑ دے ہوگے، تسی غیبتاں کرنیاں چھڑ جاؤ گے، تسی گلے کرنے چھڑ جاؤ گے، اللہ اکبر اللہ۔ آنا کو حوزیہ پیتا واقعہ تیرے سامنے پیش کرا، شاید تینوں سمجھ آ گئے۔ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے سیابی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر؟ اگر میرے آقا جہاد اندر نے ابو بکر نالے، اگر میرے آقا سفر اندر نے ابو بکر نالے، اگر میرے آقا جناب نماز اندر نے ابو بکر نالے، اللہ اکبر اللہ۔ وقت بہت کم ہے، مگر انتصار لے کے جانا چاہنا وا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ارادہ بنایا، کیوں نہ جا کر کے پادریاں نو رب دی توحید دا پیغام دیتا جائے، کیوں نہ جا کر کے پادریاں نو رب دے قرآن دا پیغام دیتا جائے۔ پتہ چلیا صحابہ بڑی تبلیغ کریا کرتے سن، اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جا کر کے پادریاں دے علاقے دے اندر پہنچے، پادریاں دے گاؤں جناب پنڈ دے اندر پہنچے، اینڈ کر کے صدیق اکبر کی ہو کے دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھڑکیا ہے، اندر ایک بندہ آیا، آگے کوئی گا کون ہے کہ تم آئے ہو کہ ہوئے ہو؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہ محمد یار ابو بکر آیا ہوا، اللہ اکبر اللہ۔ ان ابو بکر دا نام چل رہا ہے، ابو بکر دی جناب سی بات چل دی پئی ہے، میں دیکھ تو مجبور ہوں کیونکہ میں ابو بکر دے بارے شعر پڑھنا چاہنا ہوا، اللہ اکبر اللہ۔ کہنے والے نے بڑا کمال کا جملہ بنایا، اندر صدیق عمر مثالی ہے، غنی علی نرالے گئے، صدیق عمر مثالی ہے، غنی علی نرالے گئے، صدیق عمر مثالی ہے، غنی علی نرالے گئے، اللہ ولی ان کا اور وہ اللہ والے گئے۔ مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ والے گئے، صدیق عمر مثالی ہے، غنی علی نرالے گئے، اللہ ولی ان کا اور وہ اللہ والے گئے، اللہ اکبر اللہ۔ انہاں دا ولی او اللہ دے ولی نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دروازہ کھڑکایا، ایک بندہ آیا، آگے پوچھتا کون ہے؟ صدیق کہتے ہیں میں محمد دا یار ابو بکر آیا ہوا، اللہ اکبر اندر گئے، جا کر کے
ابو بکر نے اس پادری نو رب دی توحید دا پیغام دیتا، جا کر کے اس ملا نے قرآن دا پیغام دیتا، جا کر کے صدیق اکبر نے رب دی اسلام دا پیغام دیتا۔ انہیں مننا تے دور دی گل ہے، کلمہ پڑھنا تے دور دی گل ہے، اسلام تے ایمان لے آنا تے دور دی گل ہے، بلکہ ظالم طرح طرح دیا گلاں سنان لگ گیا۔ صدیق اکبر کو کہندا کیا صدیق لوگا میں نہیں جے کلمہ پڑھنا، ان اللہ فقیر و نادن وغنیا، تواڈا رب تے غریب ہے، اسی امیر ہاں، تواڈا رب قرضے منگدا ہے، کم اج کرنا ہے، عبادت اج کرنی ہے، روزے اج رکھنے نے، نماز ادا اج کرنی ہے، یہ دا بدلہ قیامت والے دن دے گا۔ تواڈا رب تے ساڈے کولوں قرضے پہ منگدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قربان جاوا، صدیق دی غیرت نوں گوارا نہیں آیا، اٹھ اٹھایا زوردار تماچا اس پادری دے چہرے تے ماریا۔ قربان جاوا صدیق تیریاں بہادریاں دو رکھا دی یوتیاں دا پنڈ دی پادریاں دا لوگ بھی عیسائیاں دے مولوی بھی عیسائیاں دے، صدیق طلاق رب دی توحید دا پیغام تے دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صدیق اکبر واپس آ گئے، انہیں پادری نے دھڑا مار دیتا، کہندا کیوں یار کیوں کیتا ہے، تواڈے اندر تواڈے کول تواڈی موجودگی دے اندر صدیق نے میرے چہرے تے تپر ماریا ہے، جاؤ میں تانوں چھڈ کے جا رہا ہوں، اپنے نئی موجودگی کا انتظام کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں کہ یار بیٹھ سی اسی محمد کول جاواں گے، ایندا بدلہ لے کے آواں گے۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں جناب کچھ بندے کٹھے ہو کے جمع ہوئے، میرے پیغمبر دے کول آ گئے، آ کے میرے پیغمبر نے نہ کیس کر دیتا، آ کر کے ابو بکر صدیق دی جناب عدالتاں لگا دتیاں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں صدیق دسنا کیا انہاں دے مولوی نوں تبر مار کے آیا ہے؟ جی سونیا بالکل مارے ہے، ان اللہ پاک دی توہین کیتی ہے، ان اللہ پاک دا قلعہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہندا ہے اللہ رب فقیر و نحن اغنیاء، تہاڈا رب تے فقیر ہے، تہاڈا رب تے ساڈے کول جناب قرضہ میں منگدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آقا کہتے ہیں صدیق اتنی دیر تک تیری گل نہیں سنی جائے گی جتنی دیر تک اپنا گواہ نہیں لے کے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لوگوں اللہ نے آخیا جس لے گلا تم سچیاں گلاں کرو گے تہاڈا ساتھ میں دیواں گا، سچیاں گلاں کرو گے بگڑے کم نہ سوار دیواں گا، جھوٹ نہیں بولو گے تہاڈے جناب معذور کر دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سونے جی میں تبر مار کے آیا وا، آقا فرماتے ہیں گواہ لے گیا، صدیق کہتے ہیں سونے گواہ کوئی نہیں، میں کلا سا علاقہ بھی عیسائیاں دا ہے، پنڈ بھی عیسائیاں دا ہے، لوگ بھی عیسائیاں دے ہیں، اللہ دے نبی جی مولوی بھی عیسائیاں دا، میرے نال تے کوئی نہیں، میں کلا جا کر کے رب دی توحید دا پیغام دے کے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں صدیق تو سچ بولے، صدیق تو سچیاں گلاں کیتیاں نے، صدیق تو گل تو پئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ سونے محبوبا صدیق نے جڑی گل کیتی ہے عرش والے رحمان سن لیاں نے، صدیق دیاں گلاں اللہ تک پہنچ گئیاں نے۔ اللہ اکبر، فرمایا سونیا صدیق سچیاں گلاں پہ کردا ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان اللہ تعالی دی توہین کیتی ہے، صدیق دی گل کو گوارا نہیں سی آیا۔ او لوگو اللہ کہندے نے سچ بولنا تہاڈا کم ہے، بگڑے کم بنانا ساڈا کم ہے۔ اللہ اکبر، ایک پہلا فائدہ ہو گیا، دوسرا فائدہ کی اللہ فرماتے ہیں کہ اس لے کے لکم ویغفر لکم، دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا تہاڈے گناہاں نوں معاف فرما دیواں گے، تہاڈیاں غلطیاں نوں مٹا دیواں گے، تہاڈیاں خطاواں نوں ختم کر دیواں گے۔ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق، اللہ اور اس دے رسول دے کہنے دے مطابق
زندگی گزارے گا وہ بندہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ شرطے ہوئے کہ اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. یا اللہ نے اس نے رسول نے کہنے کے مطابق زندگی گزارو گے. اللہ فرماتا ہے میں تم انبیاء دن حال کھڑا کرنے والا وہ شہداء میں تم شہیداں دن حال کھڑا کرنے والا وہ صالحین میں تم اچھے لوگاں دن حال کھڑا کر دینا والا وہ صادقین میں تم سچے لوگاں دن حال کھڑا کرنے والا. اللہ اکبر. یار اج تو بعد وعدہ کر دو اللہ دے نال مسجد دے اندر جا کے اے کائنات دے رب جھوٹ نہیں بولیں گے, اللہ غیبت نہیں کریں گے, اللہ کسی دی کٹ دے پیچھے اوندا گلا نہیں کریں گے, اللہ تو بولیں گے قولا سدیدا, اللہ سچیاں گلاں کریں گے. اللہ فرماندے ہیں کہ سچ بولے گا میں تینوں انبیاء دا ساتھ عطا کر دیواں گا, شہداء دا ساتھ عطا کر دیواں گا, صالحین دا ساتھ عطا کر دیواں گا, صالحین دا ساتھ عطا کر دیواں گا. چنگے لوگ نے وہی اچھے لوگ نے جنہ کا کام ساتھ عطا کراں گا. چھڑ دے یار جھوٹ بولنا قیمت کرنیاں چھڑ دے. اللہ کے ہر دل میں دا بندہ جدوں میرے کو لاکھ ہوگا. اللہ تعالیٰ دعا ہے جو میں بیان کی ہے اللہ انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا